ہمارے لیے آج کا انجیلی بیان مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا، اس کا پہلا باب اور اس کی 40ویں آیت سے باب کے آخر تک مقرر ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 40ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اور پھر فورس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے پھر فوراً سے کیا اور اس نے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزرا، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہر داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف اس کے پاس آتے تھے۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے زندہ جلالی وفادار آسمانی خدا، تو جو تھا، تو جو ہے اور جو آنے والا ہے، خداوند اگرچہ تو آسمانوں کی وسعتوں میں سما نہیں سکتا، تو بھی بنی انسان کے پکارنے پر تو ان کے درمیان آ موجود ہوتا ہے، اور تیری پاک موجودگی باعث برکت ہوتی ہے۔ آج بھی خداوند تو ہمارے ایمان کو بڑھا، تاکہ اس برکت کو جو خاص آج اس عبادت کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلے سے اور تیرے بیٹے کے بدن اور خون کی شراکت کے وسیلے سے ہمیں ملنے کو ہے، وہ ہمارے لیے تیری رحمت کا وسیلہ بنے اور ہم باعث برکت کی۔ خداوند میں نے جو اقرار کیا، خداوند اس پر تیرا فضل بنا رہے، تاکہ میں اپنی ساری نالائکیوں کے باوجود تیری حضوری میں جب کھڑا ہونے کا فضل تیرے حضور سے پاتا ہوں، تو تیری منادی، تیری خدمت اور تیرے جلال کا وسیلہ بنا رہا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے اس طور سے کہ آج ایک ایسا واقعہ موجود ہے جہاں پر انجیل جدید ہم پڑھتے ہیں تو ایک کوڑی کی زندگی کا واقعہ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، لیکن جو دو تلاوتیں اس کے ساتھ اور کی گئی ہیں پرانے عہد نامے میں سے، زبور کون سا زبور تھا؟ 30
زبور 30 میں بھی جو ہے اگرچہ میں خوش ہوں کہ بیٹی نے بڑے اچھے انداز سے اس کا پتہ جو ہے زبور کا وہ پڑھا. بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے کہ زبور کا جو سرنامہ ہے وہ پڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ زبور کس مقصد کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اگرچہ اس پر ہیکل کی تقدیس کا ذکر موجود ہے، لیکن جب ہم اس کو الہیاتی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ صرف پتھروں والی ہیکل کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ میرے اور آپ کے دل کی ہیکل کی بات بھی موجود ہے. اگر آپ نے زبور کو پورا سنا ہے تو اس میں زبور نویس کی ایک فریاد بھی موجود ہے جو اس کے اندر کی جو ہیکل ہے اس کی تقدیس کی بات کرتا ہے. اور پھر جب ہم نے نئے عہد نامے میں رومیوں کے نام خط جو ہے جو لکھا گیا پولس کی طرف سے اس کو پڑھا ہے تو وہاں پر بھی اسی تقدیس کی بات ہے، لیکن اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رحم ہوا ہے. اور جب ہم انجیل جلیل میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے اگرچہ وہ ترس کی بات بھی ہے لیکن بات رحم ہی کی ہے. اگر ان تینوں باتوں کو ہم آج سیکھنا چاہیں اور اس بات کو آگے بڑھانا چاہیں تو ہم اس کو اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہماری حالت کو جانتا ہے، لیکن جو اپنی حالت کو جان جاتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ خدا ہماری حالت کو، لیکن جو اپنی حالت کو جان جاتے ہیں اور پھر اس حالت کے مطابق اپنے خدا کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں، ان پر ترس خدا کھاتا ہے اور ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے. تبدیلی سے پہلے کی زندگی، تبدیلی کے وقت کی زندگی اور تبدیلی کے بعد کی زندگی، یہ تین باتیں ہیں. اور اگر ہم تین باتوں کو کوڑی کے اس واقعے کے حوالے سے جانیں گے تو پہلی جو آیت ہم نے 40ویں پڑھی ہے وہاں پر جو کوڑی کی حالت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر جو 40 سے لے کر 45ویں آیت ہے اس میں یسوع مسیح کے رحم کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر جو 43 اور 44ویں آیت ہے اس میں ایک اور بات ہمیں دکھائی دیتی ہے جس کو ماننا بڑا ضروری تھا، اور وہ شرعی بات تھی. یعنی اس کوڑی کی حالت، خدا یسوع مسیح کا رحم اور شریعت کا تقاضا یا شریعت کا حکم. ان تینوں باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ میں اور آپ یہ جان پائیں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے. بڑی عام سی بات ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم خدا کی حضوری میں برکت چاہتے ہیں. ایسا ہے کیا ہم ایک دوسرے کے لیے خدا کی حضوری سے برکت چاہتے ہیں؟ سچی والی بات جو ہے نا وہ آنی چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے ہیں تو پھر یہ والی آیت جو ہے جہاں پر لکھا کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے ہیں تو پھر لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کوئی بات کرتے ہیں، انفرادی طور پر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم ذرا منصف بن جاتے ہیں، ہم جج بن جاتے ہیں. ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے فیصلوں کو آگے بڑھا دیتی ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ کی سوچ یا آپ کے اندر کی جو سوچ ہے وہ آپ کے لفظ بن جاتے ہیں. جو کچھ آپ سوچیں گے وہی ادا کریں گے. تو آپ کی سوچ آپ کا کیا بن جاتے ہیں؟ الفاظ بن جاتے ہیں. اور آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ آپ کی عادت بن جاتے ہیں.
بار بار جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ آپ کی کیا بن جاتے ہیں؟ پھر عادت بن جاتے ہیں، اور جب وہ الفاظ عادت بن جاتے ہیں تو پھر عادت ہی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی عادتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ میری عادت کیا ہے۔ جب میری عادت سیکھنے والی ہوگی تو میں سیکھنے کی طرف بڑھوں گا، جب میری عادت سکھانے والی ہوگی تو میں سکھانے کی طرف بڑھوں گا، جب میری عادت تنقید کرنے والی ہوگی تو میں تنقید کروں گا، جب میری عادت جو ہے وہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گی تو پھر میں دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بھی بنتا چلا جاؤں گا۔ جب ہم ان باتوں کو کلام کی روح سے دیکھتے ہیں اور حالت جو ہمیں نظر آتی ہے کوڑی کی حالت کیا ہے؟ دیکھیں، بنی اسرائیل کے اندر کوڑ اگرچہ ایک وبائی بیماری تھی لیکن یہ ایک گناہ کی علامت بھی مانی جاتی تھی۔ یہ بیماری جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتی تھی۔ اگر کلام مقدس میں سے آپ پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں احبار کی کتاب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور 13ویں باب کو جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی کہ کوڑی کی بدوباش جو ہے یا کوڑی کا رہنا اٹھنا بیٹھنا پہناوا جو ہے وہ پھر خیمہ اجتماع کے اندر لشکرگاہ کے اندر کبھی بھی ہوتا نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ عام انسانوں کی زندگی سے الگ کر دی جاتی تھی، ہو نہیں جاتی تھی، کیا کر دی جاتی تھی؟ الگ کر دی جاتی تھی، انہیں معاشرے سے کاٹ دیا جاتا تھا، کیونکہ اس لیے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ بیماری وبائی بیماری ہے اور یہ بیماری جو ہے وہ اچھوت کی بیماری ہے اور یہ لگ جائے گی۔ اگر کوڑی ہمارے درمیان رہے گا تو کوڑ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کاہن جو ہے وہ تصدیق کرتا تھا کہ یہ شخص کیا ہے، کوڑی ہے یا نہیں ہے۔ اب پہلی حالت آپ دیکھیں کہ جیسے تقدیس ہو گئی کہ یہ کوڑی ہے، اسے لشکرگاہ سے کیا کر دیا جاتا تھا؟ نکال دیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا سوشل رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں رکھا جاتا تھا، اور انہیں وہاں رکھا جاتا تھا جہاں پر انسانوں کا جانا برائی سمجھا جاتا تھا۔ بات کی یاد رکھیے، انہیں وہاں رکھا جاتا تھا جہاں عام انسان جانا پسند نہیں کرتا تھا کہ ہم کیوں جائیں، کہیں یہ بیماری مجھے اور آپ کو بھی نہ لگ جائے۔ اگر اس کا آنا عوام میں ہوتا بھی تو وہ 200 فٹ دور سے آواز لگاتا، ناپاک ناپاک ناپاک، یعنی آپ سب ہٹ جاؤ، ناپاک آ رہا ہے، کہیں یہ ناپاکی تمہیں نہ چھو لے۔ تو 200 فٹ دور سے ہو کر وہ وہاں سے کیا کرتا تھا؟ گزر جاتا تھا۔ اتنی خراب حالت تھی، سوشل بائیکاٹ تھا، پنجابی کہتے ہیں حکا پڑی بند، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ غاروں میں رہتے تھے تو چٹانوں پر سے ان کے لیے خوراک جو ہے وہ پھینک دی جاتی تھی، وہ خود ہی کھا لیں، منہ چھپایا جاتا تھا، ہاتھوں اور پاؤں پر پٹیاں لگائی جاتی تھی، یعنی ایک ایسا منظر کہ زندہ بندہ جو ہے اس کو کفنا دیا جاتا تھا کہ اس کی شکل نظر ہمیں نہ آئے۔ یہ شرعی طور پر بھی ان کی بائیکاٹ تھی، سوشل بائیکاٹ بھی تھا اور دینی بائیکاٹ بھی تھا۔ مذہبی طور پر بھی ان کو جو ہے وہ ہیکل سے کیا کر دیا گیا تھا؟
دور کر دیا گیا تھا۔ دیکھیں کیا کہتا ہے زبور 30 میں آپ نے پڑھا، اگر ہم اس کی پہلی آیت کو دیکھیں تو اس پہلی آیت میں وہ کیا بات کرتا ہے؟ زبور 30 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تو نے مجھے کیا کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ تو نے میری ہیکل، اس والی ہیکل کی کیا کر دی؟ تقدیس کر دی۔ تو نے مجھے پاک کر دیا۔ دیکھیں یاد کریں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ موسیٰ کی بہن مریم تھوڑا سا بڑبڑائی تھی، خدا کے خادم پر مریم کیا تھی؟ بڑبڑائی تھی، اور اس کے بعد اس کو کیا ہو گیا؟ کوڑ ہو گیا۔ ہارون رویا، معافی کی درخواست کی، لیکن تو بھی اسے طہارت کے یا تقدیس کے جتنے دن باہر گزارنے تھے وہ اس نے گزارے۔ کہ اگر آپ خدا کے منصوب کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کریں گے کہ خدا صرف کسی سے باتیں کرتا ہے، کیا ہم نہیں ہیں، تو کیا انجام ہوگا؟ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کوڑ خدا کی نافرمانی کا بھی عمل ہے۔ کہ آپ نے خدا کی نافرمانی کی کہ کوڑ کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ اب حالت کیا ہے کوڑی کی کہ سوشل بائیکاٹ ہے، مذہبی بائیکاٹ ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں کا بھی بائیکاٹ بھی سمجھے، اوڑھنے بچھونے کا بائیکاٹ بھی سمجھے۔ ہر طرح سے وہ ایک ایسا شخص مانا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس پر خدا کی کیا ہے؟ بولیے، لعنت ہے۔ اس پر خدا کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یہ حالت تھی اس کی کہ وہ لعنتی تصور کیا جاتا تھا، اور اس لعنت کی زندگی میں وہ جو ہے وہ پرلاتا ہوا خدا یسوع مسیح کے پاس آ گیا اور اس سے فریاد کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے ذرا سنیے، جو حالت ہم نے اس کی دیکھی ہے کہ وہ کس طرح سے ہے، اس کا حلیہ ہم نے جان لیا کہ وہ زندہ درگور ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی سوشلیکشن نہیں ہے، اور اس کی روح بھی جو ہے وہ بیچاری پریشان ہے، اور وہ اس بیماری سے نجات پانا چاہتا ہے، اور یسوع مسیح کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف۔ اب دیکھیں کہ اس نے اپنی شرعی حالت کو مد نظر نہ رکھا اور یسوع کے پاس آ گیا۔ 200 فٹ دور کہنا تھا نا اس نے رہنا تھا، لیکن دیکھیں وہ یسوع کے پاس آ گیا، گھٹنے ٹیک لیے اس نے۔ جب گناہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا بھی بائیکاٹ ہو جاتا ہے خدا کے لوگوں سے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ ہماری حالت خدا، بولی ہماری حالت خدا، لیکن ہم اپنی حالت نہیں جانتے۔ سرگودے میں ہمارے بزرگ فادر مختار عالم بہت اچھے شاعر بھی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی جانا تخت ہزارے۔ اس میں ایک شعر لکھا ہوا تھا، انہوں نے غور سے سنیے گا شعر۔ اس میں انہوں نے کہا کہ گرجے جڑ ہے پتا کرو یہ کیڑا ہے، گرجے جیڑا ہے پتا کرو یہ رانجھا ہے کہ کھیڑا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ چرچ میں جو آتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جدائی کرنے والوں میں سے ہیں یا محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اچھا، اس بات کو بہت سارے لوگ عام طریقے سے ہی سمجھ جائیں گے اور بعد میں چرچ میں جب پادری صاحب نے اکراتی کا گلنا شروع کر چاہیے، کیونکہ سیانے لوگ بہت ہوتے ہیں۔ فادر مختار عالم فرماتے ہیں،
نے کہا کہ میں نے اس بات کو سیکھا ہے اور سمجھا ہے اور جانا ہے کہ جو خدا کی محبت سے سرشار ہو کر یہاں پر آتے ہیں وہ خدا کی برکت اور بخشش کا پرچار کرتے ہیں، لیکن جو گھیروں والے کردار ہوتے ہیں وہ جدائیاں ڈالنے کے لیے آتے ہیں، ان کو چرچ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ایک ایسی حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں جو خدا سے کیا ہے، دور ہے۔ تم دنیا کے کیا ہو، نور ہو، راستہ دکھانے والے ہو، لیکن اگر وہی شخص، وہی لوگ خدا کی حضوری میں اپنی حالت کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ کبھی خدا کے پاس بھی آتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو میں اپنی گناہ آلودہ زندگی سے آزاد ہو سکتا ہوں، اگر تو چاہے تو۔ جس نے اپنی چاہت کا اظہار صلیب پر کر دیا، جس نے اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا، اس کی چاہت کا اندازہ نہیں ہوا ابھی تک۔ جس نے آسمان چھوڑ کر اس دھرتی پر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور فلپیوں خط میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں تک پست کیا کہ انسان بنا اور صلیبی لعنتی موت کیا کی، گوارا کی، پھر بھی مجھے اس کی چاہت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ، اور تو جو اپنی حالت کو سمجھ جاتا ہے، جو اپنی حالت کو جان جاتا ہے کہ اس حالت میں رہتے ہوئے میں عام انسانوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، میں خدا کے لوگوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، میں اس کے بابرکت کلام کو پڑھ نہیں سکتا، میں اس کی بارگاہوں میں مقدس محفل کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جب کوئی یہ سمجھے گا، جب کوئی یہ جانے گا، جب اس پر وہ اپنا دھیان لگائے گا، تو اسے اپنے بدن کا کوڑ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن حد تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بدن کا کوڑ نظر، دوسروں کا بڑی جلدی نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے بدن کا کوڑ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جس دن ہم نے اپنی زندگی کے اندر خدا کی بخشش کو جان لیا، اس کوڑی نے اپنی حالت کو دیکھا اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے کوڑ کو، جو میرے گناہ کو، جو میری اس بیماری کو، جو میرے اس اکیلے پن کو کیا کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ تو ابھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے، بلکہ کہا کہ اگر تو چاہے۔ مجھے یعقوب کا خط یاد آ گیا۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائیو، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم فلاں شہر جائیں گے، وہاں سوداگری کریں گے اور وہاں منافع بھی کمائیں گے، ایسا مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ اگر خدا کی مرضی، کیوں مطلب ہے، اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہم اس شہر جائیں گے اور سوداگری کریں گے اور منافع بھی، اگر خدا کی مرضی۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو چاہے تو میری اس حالت کو بدل سکتا ہے، مجھے میرے کوڑ سے، مجھے میرے گناہ سے آزاد کر سکتا ہے۔ یہ اس کی حالت تھی۔ اب دوسرے نمبر پر ہم جو ہے جب اس کلام کو دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے نمبر کی بات خدا نے یسوع مسیح کی ہے۔ اگر ہم یسوع کی کتاب پڑھیں تو یسوع کی کتاب میں بڑی زبردست بات لکھی ہوئی ہے، تمہاری بدکاری نے تمہیں اپنے خدا سے کیا کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ ہیکل کی تقدیس نہیں ہو پاتی۔ اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اذہان کی ہم شکل بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو، تم خدا کا مقدس ہو؟ تمہاری بدی نے کیا کر دیا ہوا ہے؟ یہ خدا جانتا ہے کہ انسان
اپنی بدی سے دور ہوتا ہے، خدا سے دور نہیں کرتا۔ باغ عدن میں کیا خدا نے دور کیا تھا؟ جس دن تم نے کھایا تم انتقال ہو جائے گا، تمہارا باغ عدن سے تم نکال دیے جاؤ گے۔ تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو خدا نے تم کو نہیں نکالا تھا، انہوں نے خود وہ کام کیا کہ جس کے وسیلے سے وہ نکالے گئے۔ تمہاری بدی نے تم کو تمہارے خدا سے کیا کر دیا ہے؟ دور کر دیا ہے۔ آج جب میں اس بات کو پڑھتا ہوں اور کلام میں دیکھتا ہوں تو کلام میں جب یسوع کے پاس وہ آ کر اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ میری حالت ہے، اگر تو چاہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے۔ آج میں اور آپ کتنے لوگ ہیں جو اپنی حالت کو جانتے ہیں، جو اپنی عادت کو بھی جانتے ہیں، جو اپنے الفاظ کو بھی جانتے ہیں؟ کیا ہم اس کے حضوری میں آ کر اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ اگر تو چاہے تو میری عادتوں کو بدل سکتا ہے، اگر تو چاہے تو میرے الفاظ بدل سکتا ہے، اگر تو چاہے تو میری سوچ بدل سکتا ہے، اگر تو چاہے تو مجھے جینے کا نیا انداز دے سکتا ہے۔ مانگو تو تم کو، تو کیا خدا یسوع مسیح نے کہا اس سے؟ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو، میں چاہتا ہوں کہ تو، میں چاہتا ہوں کہ تو، سب بولے میں چاہتا ہوں کہ تو۔ آج اس بات کو اپنی زندگی میں کیسے سمجھتے ہیں؟ کیسے آپ ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں؟ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس کو کوئی چھوئے گا نہیں۔ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوڑی نے کسی کو چھو لیا تو وہ کیا کر دیا جائے گا؟ سنسار کر دیا جائے گا۔ اگر کوڑی نے کسی کو کیا کر لیا تو وہ کیا کر دیا جائے گا؟ اتنی بڑی سزا تھی، لیکن یسوع نے کہا کہ اس نے اپنی سزا کی بھی فکر نہیں اور یہ میرے پاس آ گیا۔ اب یسوع نے بھی یہ فکر نہیں کی کہ اگر میں اسے چھوؤں گا تو میں بھی سنسار کر دیا جاؤں گا۔ سزا دونوں کے لیے ہے، ان سے دونوں کی بیماری کیا ہوگی؟ پھر پھیلے گی۔ ایک تندرست آدمی نے جب اس کو چھو لیا تو اس کی بیماری اس دور کا کانسیپٹ تھا، ان کا ماننا تھا، ان کی یہ روایتوں میں شامل تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے سلسلہ کیا کر دیا جائے؟ کاٹ دیا جائے۔ اگر ایک ڈوری جلتی بھی جا رہی ہے آگے تو آگے جانے سے پہلے اس کو کیا کر دیا جائے؟ اگر کاٹ دیا جائے تو وہ وہیں پر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ تصور تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ نہ اس نے چیخو پکار کی کہ کوڑی نے مجھے چھو لیا ہے اب اسے سنسار کیا جائے، میں نے نہیں چھوا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ بولیے بولیے زور سے بولیے۔ پھر اسی کیوں کرنے ہیں؟ پھر اسی کیوں کوششاں کرتے ہیں؟ میں تے نہیں سا چاہتا اینے کی نہیں کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ پھل کھاؤں، لیکن جو تو نے میرے ساتھ رکھی اس نے مجھے کھلایا تو میں نے۔ یہ عادت آج تک ہماری زندگیوں میں ہے اور ہم اس حالت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ فوراً دوسروں پر الزام لگا کے خود ہم پتلی گلی سے نکلنے کی کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ لیکن خدا یسوع مسیح کا کیا انداز ہے؟ اس نے اس بات کی فکر نہیں کی۔ اسے پتا تھا کہ نہ میں سنسار کیا جاؤں گا اور نہ یہ سنسار کیا جائے گا، بلکہ یہ میرے چھونے کے وسیلے سے کیا پائے گا؟ شفا پائے گا۔ ہاللیلویا۔ ایک حالت اس کی ہے، ایک رحم یسوع مسیح
کا ہے اور یسوع اس سے پیار کرتا ہے اور یسوع اپنا اظہار اس کے ساتھ کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اس کوڑ سے کیا ہو جائے؟ پاک صاف ہو جائے۔ اگرچہ شریعت کی خلاف ورزی دونوں ہی کر رہے تھے، لیکن خداوند خود موجود تھا جو شریعت دینے والا ہے، جو شریعت دینے والا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو ایک بات سکھا رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک بات ہے، میں چاہتا ہوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں چاہتا ہوں، مجھے تیری بیماری سے دلچسپی نہیں ہے، مجھے تجھ سے دلچسپی ہے۔ ایک گنہگار سے تو وہ پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے پیار نہیں کرتا، یہ اس کی چاہت ہے۔ ہم گناہ سے پیار کرتے ہیں، گنہگار سے نہیں۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں حساب کتاب بنانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں، گناہ سے یا گنہگار سے؟ بولیے، کس سے پیار کرتے ہیں؟ گناہ سے کرتے ہیں۔ اپنے گناہ والوں کو ٹک ٹک رکھنا ہے تے دوسرے دے گناہ والوں تو ہور بول رکھنا۔ تیری اپنی اکھ دے وچ ایویں ہورنا تے کرنا ہے۔ ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں وہ کس انداز سے گزرتے ہیں؟ خدا کی چاہت یہ ہے کہ ہم گنہگار کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اسے خدا کے کلام کی خوشخبری دے تاکہ وہ بھی گناہ آلودہ زندگی سے کیا ہو سکے؟ نجات پا سکے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ جب تک آپ اپنی حالت کو نہیں سمجھیں گے، یسوع کی حالت کو، یسوع کے درس کو، یسوع کے پیار کو کیسے سمجھ پائیں؟ میرا ایمان، آپ کا ایمان یہ ہے کہ یسوع ہمارا کیا ہے؟ نجات دہندہ ہے، ہمارا چھڑانے والا ہے، ہمارا بچانے والا ہے۔ یا صرف ہم لفظی طور پر اس کو مانتے ہیں یا ایمانی قوت کے ساتھ اس کو مانتے ہیں؟ کیسے مانتے ہیں؟ خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیاں کیا ہو جائیں؟ تبدیل ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم یسوع کی چاہت کا اظہار کریں، جس میں گناہ سے نہیں، بیماری سے نہیں، اس کی حالت سے نہیں، بلکہ اس سے پیار کیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ اس کو زندگی دینے کے لیے آیا، یہ اس کی محبت ہے، اس کا پیار ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے لیے خدا کی حضوری میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہت کیا ہونی چاہیے کہ یہ بچ جائے۔ نیک سامری نے کیا کیا تھا؟ اس کی چاہت کیا تھی؟ کہ وہ بچ جائے۔ اگر اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اگرچہ اس سے میں کبھی بتاؤں گا آپ کو، اس نے غلط راستہ خود اختیار کیا تھا جو لٹ گیا تھا۔ اس راستے سے لوگ جاتے نہیں، اور نہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم میں وہ اکیلا مانو اس باپ کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ انتخاب خود کرتے ہیں اور گلے شکوے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ چلو جی پھر میرے اور نصیبہ چاہیے سی، ہے نا؟ نصیبہ چاہیے سی، سارے کرتوت آپ بھی کر لینے تو مڑ کے نہ کدھر لا دینا نصیبہ نے، میرے نصیب چاہیے سی۔ خدا ہمارے نصیب میں برائیاں لکھے گا؟ جمعے کی شام ہم خدا کی پرستش کرتے ہوئے اس بات کو سیکھ رہے تھے کہ گناہ ابدی نہیں ہے۔ ابدی کون ہے؟ تو ہمیں کس سے پیار کرنا ہے؟ ہم تو اپنے گناہ سے پیار کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا رات سوتے ہوئے ہم کتنے لوگوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے ہم جو ہے وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا صبح اٹھ کے میں پوچھا ہوں گل کی ہے تو کیوں نہیں؟
ایسا ہوتا ہے نا، سونا پوچھا گیا سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ گناہ میں اب پھنسے ہوئے ہیں، وہ گناہ کی حالت میں اپنی حالت کو نہیں جان پا رہے۔ اب تیسری بات جو ہے، پھر ہم ختم کریں گے، تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ شفا پا گیا تو یسوع مسیح نے اسے ایک حکم دیا کہ اب کیا کر، کہاں جا، اس کے پاس جا، نہیں یہ تو نہیں کہا، قائد کے پاس جا، ایسے ہی ہے۔ پھر اسی ٹول پہ جا کے گاڑے چاڑے لا کے اپنی صحت یابی کی خوشیاں کیوں مناؤں گا؟ ہے نا؟ خدا کے گھر میں آ، خدا کی حضوری میں آ، اس کی شکر گزاری کر۔ یہ ہے ہیکل کی تقدیس کہ آپ بچ گئے ہو، آپ کی باڈی بچ گئی ہے، آپ کے دل کی ہیکل کو خدا نے پاک کر دیا ہے، آپ یہاں پر آ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ یہاں تعریف کر رہے ہوتے، آسمان پر تو ہر وقت تعریف ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ اس کی شکر گزاری اور تعریف کرتے ہیں تو آپ کا تعلق آسمانی لوگوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ جڑ جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو آسمانی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ جا، ہیکل میں جا، تیری تقدیس ہو۔ جو شرعی حکم ہے، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اسے توڑ دے، اور اسے ایک ساتھ یہ بھی کہا کہ شور نہیں کرنا، لیکن اس نے کیا، اب اس کا انداز کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو پہلے آیا ہے روتا چلاتا مر گیا، میری حالت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے شفا دے، اور شفا مل گئی ہے تو اس کے بعد کیا کر رہے ہو؟ پریز دو، خوش ہے؟ کتنی خوشی ہے کہ وہ چرچا کرنے لگا کہ یہ میرا شافی ہے، یہ میرا نجات دینے والا ہے، اس نے میرا سوشل بائیکاٹ ختم کر دیا ہے، اس نے میری ہیکل کی تقدیس کے لیے مجھے واپس ہیکل میں پہنچایا ہے، کیونکہ جب گم ہو جاتا تھا تو ہیکل سے نکال دیا جاتا تھا، اس لیے وہ اسے بھیجتا ہے کہ جا، تیرے لیے ہیکل کے دروازے۔ آمین۔ کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ جو لوگ خدا کی حضوری میں اپنی حالت کو سمجھ کر اس سے کہتے ہیں کہ تو مجھ پر کیا کر سکھا، اگر تو چاہے تو میں شفا۔ آج اگر میں اور آپ اپنی اس حالت پر اپنا غور نہیں کریں گے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو کیا آج سکھایا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے کہ میں اور آپ آگے بڑھ سکیں، کس طرح سے آگے بڑھ سکیں۔ آج میرے اور آپ کا انداز کیا ہے؟ ہم نے ایک زبور ہم گاتے ہیں، اے خداوندا خونوں میں نو پاک کر۔ پنجابی میں جو زبور ہم گاتے ہیں اس میں کیا اے یہوہ تیرے گھر کون سلامت رہے۔ ہم یاد رکھیں، کون سلامت رہے؟ تو یہ کہے گا کہ اگر تو چاہے تو مجھے، تو پھر وہی کیا رہے گا؟ سلامت رہے گا۔ قبر میں کون تیری ستائش کرے گا؟ زبور 30 میں پڑھا آپ نے نا، زندہ لوگ اس کی ستائش کریں گے۔ زندہ وہ ہے جو یسوع پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں۔ اپنی سوچ بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کیجیے، تاکہ آپ کی سوچ بدلے، آپ کے لفظ بدلیں، آپ کی عادتیں بدلیں، آپ خدا کو پہچان پائیں اور خدا کی حضوری سے برکت کے لیے آگے بھی بڑھ پائیں۔ خدا مستقام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے۔